محترم حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تحریک سنی جماعت اصلاحی اور جماعت اتحاد المسلمین فاؤنڈیشن کے زیر نگرانی یہ ہفتہ واری بزم تفسیر قرآن کے سیزن 3 کا آج 46واں سیشن ہے، جس کا موضوع ہے SIR اور قرآن، جو اس وقت چل رہا ہے۔ رب تبارک و تعالی اس تعلق سے مجھے حق کیا کر اس پر عمل کرنے اور آپ سب کو بھی حق سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن اس سے پہلے میں یہ اخبار آج کا میرے سامنے ہے۔ آج 1 مئی 2026 جمعے کا دن، ممبئی اردو نیوز 13 ذی القعدہ گزر چکا، 14 لگ چکا ہے، ہجری 1447، جس میں اخبار کے سر برق مین پیج پر یہ ایک مولانا کو چلتی ٹرین سے پھینک دیا گیا، اس کا واقعہ انہوں نے اخبار والوں نے بیان کیا ہے، لکھا ہے۔ اس سے پہلے بھی میں نے چند ہفتے پہلے، یاد ہوگا آپ کو، کہ ایک مسلمان جس کا نام تحسین رضا خان تھا، اس کو موب لنچنگ میں شہید کیا گیا، اور اس کے بعد اس کی بیوہ کو اتنا ٹارچر کیا گیا کہ اس کی بیوہ اپنی دونوں بچیوں کے ساتھ خودکشی کرنے پر مجبور ہو گئی۔ ایک بیٹی اور ماں جو ہے وہ انتقال کر چکی تھی، ایک بیٹی زندہ تھی، اب اس کا حال کیا ہے۔ اس کے بعد اب یہ یوں تو روزانہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے، لیکن یہ جو واقعہ ہے یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے جس کو نظر انداز کیا جا سکے۔ آئیے تھوڑا سا میں اخبار کی سرخیاں جو ہے میں آپ تک پہنچا دوں تاکہ اس پر پھر مختصر تبصرہ کر سکوں۔ اتر پردیش کے شہر بریلی سے ایک نہایت افسوسناک اور چونکا دینے والا واقعہ، حالانکہ یہ واقعہ 3 دن پہلے سوشل میڈیا کے ذریعے مجھے معلوم ہو چکا تھا، مگر اتنی تفصیلات نہیں معلوم تھی جو اخبار کے ذریعے معلوم کہ جہاں ایک نہایت، یہ کہاں سے، شہر بریلی سے ایک نہایت افسوسناک اور چونکا دینے والا واقعہ سامنے آیا ہے، جہاں ایک مذہبی شخصیت کی پر اسرار حالت میں موت نے کئی سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔ مرنے والے کی شناخت مولانا توصیف رضا مظہری کے طور پر ہوئی ہے، جو ایک مذہبی اجتماع عرس سے واپس اپنے آبائی مقام سیبان جا رہے تھے۔ یہ غالباً حضور حضری میاں تاج الشریعہ کا عرس تھا، اور عرس سے یہ شرکت کر کے واپس آ رہے تھے۔ اہل خانہ کے مطابق 26 اپریل کو سفر کے دوران ٹرین میں کچھ نامعلوم افراد نے مبینہ طور پر مولانا کو ان کے مذہبی شناخت کی بنیاد پر، ان کے مسلمان ہونے کی بنیاد پر نشانہ بنایا، ان پر تشدد کیا، اور بعد ازاں اس کے بعد چلتی ٹرین سے انہیں باہر پھینک دیا گیا، جس کے نتیجے میں ان کی موت واقع ہو گئی۔ مولانا کی لاش بعد میں بریلی کینٹ کے قریب ریلوے ٹریک سے برآمد ہوئی۔ مرنے والے مولانا توصیف رضا مظہری کی اہلیہ، جن کا نام تبسم ہے، انہوں نے میڈیا کو بتایا کہ واقعے کے دوران مولانا نے انہیں ویڈیو کال کی تھی، بیوی کو، کہ کچھ لوگ مجھے ستا رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں، جس میں وہ شدید پریشانی کی حالت میں مدد کی اپیل کر رہے تھے لوگوں سے کہ مجھے بچاؤ۔ ان کی اہلیہ کے مطابق کال کے دوران کچھ افراد مولانا کو مارتے گھسیٹتے ہوئے نظر آئے۔ اہلیہ کا کہنا ہے کہ مولانا نے ٹرین میں موجود دیگر مسافروں سے بھی مدد مانگی، مگر کسی نے مداخلت نہیں کی۔ اہل خانہ نے یہ بھی الزام عائد کیا کہ حملہ آور نشے کی حالت میں تھے، اور انہوں نے مذہبی بنیاد پر تشدد کیا۔
جی اس واقعے نے علاقے میں شدید غم و غصہ پیدا کر دیا ہے اور سوشل میڈیا پر بھی اس پر بحث چھڑ گئی ہے۔ دوسری طرف پولیس اس کا رول کیا ہے؟ وہ کہتی ہے کہ یہ مولانا صاحب جو ہے کسی نے مارا نہیں بلکہ یہ خود ٹرین سے نیچے گر گئے، جبکہ ویڈیو میں باقاعدہ مولانا کو مارتا ہوا گھسیٹتا ہوا۔ یہ ایک واقعہ ہے صاحب جو میں نے آپ کو پہنچایا ممبئی اردو نیوز کے حوالے سے۔ ان کی لاش کا بھی فوٹو اس میں دیا ہے، ریلوے ٹریک کے بازو میں ان کی لاش پڑی ہے، الٹے منہ جو ہے وہ جیسے ٹرین سے جب گرایا جاتا ہے۔ میرا عزیز دوستو، یہ ایک واقعہ نہیں ہے بلکہ یہ وہ فصل ہے جس کے بیج ہم نے بہت پہلے آزادی کے بعد بوئی تھے اور جس کی فصل آج ہم اور آپ کاٹ رہے ہیں۔ وہ کون سا بیج ہے؟ توجہ کے ساتھ سماعت کیجئے گا کہ یہ آج کا واقعہ نہیں بلکہ آزادی کے بعد سے لے کر اب تک میں اس پر سینکڑوں بار روشنی ڈال چکا ہوں۔ آج تک اس مسئلے کو، یہ مدرسے کے مولانا کا واقعہ ہے۔ جی میں بھی مدرسے میں پلا ہوں، پڑھا ہوں، میں نے ہوش سنبھالا ہے مدرسے میں، اور میں وہاں کے حالات کو جتنا بہتر انداز میں بیان کر سکتا ہوں شاید دوسرا کوئی نہ پڑھنے والا بیان نہیں کر سکتا۔ بہرحال تو یہ واقعات اس وقت سے لے کر آج تک، ان واقعات کو کبھی بھی کسی مدرسے نے سیریسلی نہیں لیا، نہ کسی بھی فرقے کے، کہ مسلمانوں کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ مسلمانوں کے مقام اب تک کتنے 7 لاکھ مسلمان آزادی کے بعد RSS کے غنڈوں کے ہاتھوں شہید کیے جا چکے ہیں۔ ہزاروں مسلمان عورتوں کی عزت۔ آپ 2002 کا گجرات کا فساد دیکھیے آپ۔ جی جو مودی آج ہے، یہ کل وہاں گجرات کا وزیر اعلیٰ تھا، اسی کی سرپرستی میں ہوا ہے۔ بہرحال جو باتوں میں کہنے جا رہا ہوں کہ آج یہ ایک واقعہ نہیں، سینکڑوں فسادات میں مولانا جو ہے مسلمانوں کو مارنا، کاٹنا، قتل کرنا، پھر انہی کو جیلوں میں پھنسانا، یہ کرنا بہت، یعنی ایک پوری کتاب ہے جو فل ہو جائے گی آزادی کے بعد سے لے کر آج تک۔ مگر اس سب کے باوجود آج تک جتنی بھی تنظیمیں ہیں مسلمان، توجہ کے ساتھ سماعت کیجئے گا، میں اپنے ہر جملے کا ذمہ دار ہوں، اور کسی کو میرا ایک جملہ غلط لگے میں اس کا سامنے کرنے کو تیار ہوں، میں اسے اوپن چیلنج کرتا ہوں۔ کشمیر سے لے کے کنیا کماری تک کسی بھی تنظیم نے کبھی RSS کو سیریسلی نہیں لیا کہ اس کا ماسٹر مائنڈ کون ہے۔ بس ایک واقعہ ہوتا ہے، لوگ تبصرہ کرتے ہیں، کوئی کورٹ جاتا ہے، کوئی پولیس والے کے ہیں، بس 2-4 کچھ دنوں ہم آہمی ہوتی ہے، بات ختم ہو جاتی ہے۔ مگر آج تک کسی بھی فرقے اور کسی بھی مسلک میں یا کسی بھی سلسلے نے، کسی بھی مدرسے نے، کسی بھی مذہبی تنظیم نے یا کسی بھی سیاسی مسلم پارٹی نے آج تک اس مسئلے کو مسلمانوں کی جان و مال کی حفاظت بھی کوئی مسئلہ ہے، اس پر توجہ دینی چاہیے، نہیں، آج تک نہیں ہے، کوئی بھی نہیں جو ہے۔ کیوں؟ جبکہ ہمیں پتا ہے کہ انگریز جاتے جاتے اپنی ناجائز اولاد چھوڑ گئے، اور جس کی قیادت ویر ساورکر جیسے لوگوں نے کی ہے نا، RSS کی بنیادی اسلام دشمنی پر پڑی وغیرہ وغیرہ، اور سیکولرزم کی جو باغ ڈور تھی وہ کس کے ہاتھوں میں آئی؟ وہ جو بت پرست تھے، ہے نا۔ بظاہر ہے کہ مسلمان مذہب سے لا مذہبیت کی طرف اور لا مذہبیت سے شرک و کفر کی طرف آئے۔ تو ان سب کے باوجود آج تک
کسی نے بھی اس مسئلے کو سیریسلی نہیں لیا۔ آج جو مذہبی تنظیمیں ہیں، تبلیغی جماعت ہے، وہ سمجھتی ہے کہ میں نے نماز کی تبلیغ کر دی، بس سارا اسلام انہوں نے نماز میں محدود کر دیا۔ کچھ تنظیمیں ہیں جو اچھا کام کر رہی ہیں، میں نام نہیں لوں گا، وہ لوگوں کو جیلوں سے چھڑاتی ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم سارا مسئلہ مسلمانوں کے یہی ہے، وہ جیلوں RSS جیلوں میں ٹھوسی جائے اور ہم نکالے جائیں، تو یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہوا نا۔ قوم کی قیادت کا مطلب یہ ہے، کسی کی جان کی حفاظت کا مطلب یہ کہ اس سے پہلے کہ وہ قتل ہو، ظالم کا ہاتھ پکڑ لو، اس کو کہتے ہیں حفاظت، ہے نا۔ نہ ادھر ادھر کی تو بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا۔ مجھے رہزنوں سے غرض نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ آج تک ارے مولوی متحد، مدرسے والے خود متحد نہیں ہوئے، اور ایک الگ الگ فرقے، تو بات کی بات ہے، ایک فرقے کے لوگ، ایک مسلک کے لوگ متحد نہیں ہیں۔ جبکہ میں نے پہلے کہا تھا کہ جن کے کلمے الگ ہیں، جن کا مذہب الگ ہے، جن کے خدا الگ ہے، وہ آج مسلمانوں کو مٹانے میں ایک ہے، مگر جن کا کلمہ ایک ہے، نبی ایک ہے، قرآن ایک ہے، کعبہ ایک ہے۔ ہماری مذہبی قیادت آزادی کے بعد سے لے کر آج تک وہ متحد نہیں ہوئی مشترک مسائل میں۔ سیاسی قیادت وہ بھی مسلمانوں کے ملی مشترک مسائل میں متحد نہیں ہوئی۔ تو جس قوم کی قیادت اپنی قوم کے مسائل کے بارے میں سنجیدہ نہ ہو، صرف اسٹیجوں سے چلاؤ، اسٹیجوں سے جو ہے کوئی خطیب الہند بنا ہوا ہے، کوئی غازی ملت بنا ہوا ہے، کوئی کچھ بنا ہوا ہے، کوئی کچھ بنا ہوا ہے، مگر اسٹیج سے نیچے اتر کر سارے ہیرو زیرو نظر آتے ہیں۔ یہ وہ تلخ حقیقت ہے۔ مسلمانوں کو سیاسی قیادت نے بھی بھیڑ بکری کی طرح اپنے مطلب کے لیے استعمال کیا ہے، اور مذہبی قیادت چاہے وہ کسی بھی فرقے کی ہو، کسی بھی مسلک کی ہو، کسی بھی سلسلے کی ہو، انہوں نے بھی صرف اپنے مطلب کے لیے مسلمانوں کا استعمال کیا ہے، مگر کبھی مسلمانوں کے مسائل کو سنجیدگی سے نہیں لے کے ایک مولانا توصیف نہیں، ایسے کتنے جو ہے کتنے واقعات، مسجدیں بن رہی ہیں، مدرسے بن رہے ہیں، خانقاہیں بن رہی ہیں، کائی کے لیے؟ کیا مسلمانوں کی جان و مال کی حفاظت یہ اہم مسئلہ نہیں ہے؟ اگر نہیں ہے تو پھر نکل جاؤ یہاں سے، تمہیں اسلام مسلمان کہلانے کا کوئی حق نہیں۔ میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ حدیث ہے کہ جس کو مسلمانوں کی جو صبح اس حالت میں کرے کہ وہ صبح کرے، اس کو مسلمانوں کی فکر نہ ہو، صبح اٹھتے ہی ناشتے کی فکر تو ہو، مگر یہ فکر نہ ہو کہ کہاں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ جس نے اس حالت میں صبح کی کہ اسے مسلمانوں کے حالات کا، مسلمانوں کی جان و مال، عزت و آبرو کی کوئی فکر نہ ہو، حضور فرماتے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو یہ مسئلہ در حقیقت یہ مدارس اسلامیہ کو اپنے احتساب کی ضرورت ہے کہ یہ آزادی کے بعد کے اب تک کے 78 سال جو گزرے ہیں، تم نے عالم بنانے کے لیے، ایک عالم بنانے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ کتنے کا کورس ہے معلوم ہے؟ آج کے دور میں کم سے کم 7 سے 8 سال۔ نیب صرف سے شروع ہوتا ہے، میزان آ گئی، منشعب آ گئی، صرف میر آ گئی، اس کے بعد میں فصول علم الصیغہ آئی، فصول اکبری آئی۔ ایک علم سر پڑھانے کے لیے آپ نے کتاب در کتاب، کتاب در کتاب، کتاب ادھر نحو کی بات آئی، نحمیر، ہدایت النحو، کافیہ، شرح جامی، تحریر سمٹ وغیرہ وغیرہ جو ہے، جامع الغموس وغیرہ وغیرہ جو میں نے خود پڑھی ہیں، ان کتابوں کا نام لے رہا ہوں میں، یہ باقی کتابیں تو اور بھی ہیں۔ تو تم نے صرف کا ماہر بنانے کے لیے تم نے کتابیں پڑھائیں، مرحلہ وار نحو کا ماہر بنانے کے لیے تم نے جو ہے مرحلہ وار کتابیں پڑھائیں، منطق کا ماہر بنانے کے لیے تم نے المنطق سے شروعات کی، مرقات، اس کے بعد
مرقات کے بعد میں شرح تہذیب کے بعد قطبی، میر قطبی وغیرہ وغیرہ، ملا جلال میر زاہد، فلسفے سے شروعات ہوئی۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مسلمانوں کی جان و مال، عزت و آبرو اور ایمان کی حفاظت یہ آزادی کے بعد سے سب سے بڑا مسئلہ تھا، چونکہ دو گروپ تھے، وہ تھے جو مسلمانوں کے کٹر دشمن تھے، اور ایک وہ جو سیکولر کہلانے والے، تو وہ تو ہے ہی ہے جو کٹر ہیں، اس میں کوئی نعرے سے، لیکن جن کے ہاتھوں میں سیکولرزم کی باغ ڈور تھی، میں نے پہلے سمجھایا تھا کہ میرے ہاتھ میں کوئی رنگ لگا ہوا ہے، کیا لگا ہے، اور اگر میں اس رنگ لگے ہوئے ہاتھ کو پکڑوں، اس سے اخبار پکڑوں، تو وہ رنگ ہاتھ کا کہاں لگ جائے گا؟ تو جن لوگوں نے سیکولرزم کو سنبھالا، ان کے ہاتھ کفر و شرک و بت پرستی میں ملوث تھے، سنے ہوئے تھے، اور آخر سیکولرزم کو جو ہے بت پرستی کا لبادہ رنگ چلتا گیا، اور اس طرح سے مسلمان جو ہے حاشیے پر آتے چلے گئے۔ تو یہ بنیادی مسئلہ تھا، اور آج بھی مولویوں کو آج یہ مدرسے کا مسئلہ ہے، ایسے تو اس سے پہلے حافظ جنید کی ان کا، لیکن آج بھی علماء کو مسلک کی فکر تو ہے، مذہب کی فکر نہیں ہے۔ یہ وہ تلخ حقیقت ہے، کسی بھی مسلک کو لے لو، کسی بھی فرقے کو لے لو، کوئی ایک بات نہیں ہے، چونکہ میں بہت قریب سے میں نے لوگوں کو دیکھا ہے، سمجھا ہے، سمجھے نہیں؟ جبکہ میرا کھلا وہ ہے اعلان، میں پہلے سے کہہ رہا ہوں کہ مذہب پہلے ہے، مسلک بعد میں، یہ میرا موقف ہے، اور میں سارے بھارت کے مسلمانوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ مسلک تمہارے الگ الگ ہو سکتے، مگر مذہب ایک ہے، مذہب کے نام پر ایک ہو جاؤ۔ جی تمہاری قوم کا ہر چہرہ جگمگائے گا، کبھی تو گیس ملت سوار کر دیکھو، ہزیمتوں کے اندھیرے پناہ مانگیں گے، تم اتحاد کا سورج ابھار کر دیکھو، اور ایک ہو جائے تو بن سکتے ہیں خورشید مبین، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے، اور کسی دل جلے شاعر نے یہ کہہ دیا ہے، جو قوم نہیں ہوتی حق بات پر یکجا، جو قوم، آج میں نے بہت بولا ہے جمعے میں، یقین مانیے گا، کیونکہ یہ خبریں پڑھ کر مجھے اپنا طالب علمی کا زمانہ یاد آتا ہے۔ ان مدرسے والوں کا یہی قصور نہیں ہے، ان عالموں کا یہی قصور نہیں کہ یہ متحدہ پلیٹ فارم پر جمع ہوئے، یہ آزادی کے بعد سے لے کر اب تک مسلم قیادت کا سب سے بڑا جو ویک پوائنٹ ہے، چاہے وہ مذہبی ہو چاہے سیاسی ہو، وہ یہ ہے کہ وہ مسلم مسائل میں آج تک سنجیدہ نہیں ہے، اور اگر سنجیدہ ہے تو صرف کورٹ کے چکر لگانے تک، وہی قاتل، وہی منصف، وہی حاکم ٹھہرے، اقربا میرے کرے خون کا دعویٰ کس پر؟ تو یہ خود ایک متحدہ پلیٹ فارم نہیں ہے ان کا، آج تک میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا، دیونڈی میں ایک جلسہ ہوا جس میں سارے مسلک کے علماء کو بلایا گیا تھا، پورا اسٹیج کا جگہ بھرا تھا، اور مسلک اعلی حضرت کے ترجمان کی حیثیت سے مجھے بلایا گیا تھا۔ 10 منٹ کا ٹائم ہر عالم کو دیا گیا تھا، اس میں سنی، شیعہ، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، غیر مقلد، سارے کے توجہ کے ساتھ سماعت کیجئے۔ یہ جو واقعہ ہے مولانا توصیف رضا کا، اس کے تار کہاں سے ملتے ہوئے ہیں؟ کیا آپ یہی کہو گے کہ چند گنڈوں نے آ کر کے قتل کر دیا؟ نہیں 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 نہیں، میں اپنے خون کے دھبے کہاں تلاش کروں، میں اپنے خون کے دھبے کہاں تلاش کروں؟ یہاں سبھی تو مقدس لباس والے ہیں، اور میں اپنے خون کی سرخی کہاں تلاش کروں؟ تمام شہر میں پہنے ہوئے دستانے، یہ جبہ و دستار کے پیچھے کیا کچھ چل رہا ہے؟ کبھی آپ نے اندازہ لگایا اس کا؟ تو اب آج تک مطلب متحد ہے، ٹھیک ہے، ایک بات ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ تمہیں پتا ہے کہ ہم اس طرح زندگی گزار رہے ہیں جیسا کہ 32 دانتوں کے بیچ زبان ہوتی ہے۔ تو تم جس بچے کے 10 سال لے رہے ہو، میں نے 15 سال دیے ہیں مدرسے کو، کتنے؟ 15 سال، 11 سال عالم کا کورس،
3 سال حافظے کا قرأت اور حافظہ دونوں ملا کے 4 سال 15 سال ہو گئے صاحب. یہ مکتب کی تعلیم کو چھوڑ کر کے سمجھے نہیں؟ ہاں 15 سال کتنے ہوتے ہیں؟ مگر 15 سالوں میں بے شک آج جو بھی ہے وہ سب مدارس کا دیا ہوا ہے یقیناً. لیکن کہ جس بچے کے تم نے 15 سال لیے ہیں یہ 10 سال لیے ہیں، کہ تم نے کبھی یہ نہیں سکھایا اس کو کہ اگر چند گنڈوں کے بیچ گھر جاؤ تو تمہیں کیسے اپنا دفاع کرنا ہے، کیسے اپنا ڈیفینس کرنا ہے؟ نہیں. جب تم یہاں سے فارغ ہو کے جاؤ گے تو فساد کرنے والے گنڈے چاروں طرف گھوم رہے ہوں گے، تب تمہاری حکمت عملی کیوں کہ نہیں کسی مدرسے میں نہیں. شیطانی سیاست کا مقابلہ اسلامی سیاست سے کس طرح کرو گے؟ اسلامی سیاست کا تو زبان پر لفظ ہی نہیں ہے. مدرسوں کی بات کر رہا ہوں یہ. ہاں تفسیر پڑھتے پڑھتے آتا مگر پڑھانے والے سرسری طور سے نکل جاتے ہیں. جہاد کا باب آتا ہے مگر پڑھانے والے سرسری طور سے نکل جاتے ہیں. وہ جہاد ہے. قرآن مجید کیا ہے؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین. سورہ توبہ توجہ کے ساتھ سماعت کیجئے گا. شاید مجھے لگتا ہے اسی پر گفتگو پوری ہو جائے گی، لیکن چونکہ یہ مرض ہے، یہ ناسور ہے ہماری قوم کا، قوم میں ابھی بھی جان ہے. آپ دیکھتے ہو بنگال میں کس طرح سے مسلمانوں نے جو ہے ووٹ ڈالا ہے. قوم میں جان ابھی بھی ہے مگر کوئی قیادت کرنے والا نہیں ہے. سب قوم کو بیوقوف بنانے والے اور بھیڑ بکری کی طرح استعمال کر کے چھوڑ دینے والے لوگ ہیں. یہ وہ کڑوی سچائی ہے. جس بچے کے تم نے 10 سال لیے تو اس کو یہ بتایا جاتا نا کہ کم سے کم اپنا ڈیفینس کیسے کیا جاتا ہے. ارے آر ایس ایس نے کئی ہزار اسکول ہیں اس کے جہاں باضابطہ طریقے سے یہ ٹریننگ دی جاتی ہے کہ مسلمانوں کو کیسے. یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے یہ مولانا توصیف کا. ایسے کتنی گنڈوں کی ٹولیاں ہیں جو گھوم رہی ہیں آبادیوں میں ٹرینوں میں، مگر ہماری قیادت نے تو آج تک اس کو سیریسلی لیا ہی نہیں ہے. نہ مولویوں نے نہ پیروں نے. ان خانقاہ والوں نے جو ہے اپنی خانقاہ کے کونے پکڑ لیے اور خوش فہمیوں کے ساتویں آسمان پر ہے جنتیں بانٹتے پھر رہے ہیں. میں کہتا ہوں کہ میڈیا کو ان کی طرف جانا چاہیے اور ہر خانقاہ والوں سے پوچھو تمہاری خانقاہ کو 100 سال ہو گئے، تم نے کیا کیا ہے؟ اسلامی سیاست کے تعلق سے تم نے کیا کیا ہے؟ اسلامی اتحاد کے تعلق سے تمہارا کیا کردار ہے؟ اسلامی جہاد سے تعلق جو ہے، اسلامی جہاد سے متعلق تمہارا کیا کردار ہے؟ تمہاری خانقاہ کو 200 سال ہو گئے، بتاؤ تمہاری خانقاہ کا کردار کیا ہے؟ یہ پوچھنے کا حق ہے، ہر انسان کو حق ہے. جس طرح ایک ایم پی اور ایم ایل اے سے لوگ پوچھتے ہیں 5 سال آپ نے گزارے، 5 سال آپ کو دیا، آپ نے کیا کیا پبلک کے لیے؟ تو ان خانقاہ والوں سے نہیں پوچھنا چاہیے، ان پیران اعظام سے نہیں پوچھنا چاہیے کہ تمہاری خانقاہ کو جو ہے 200 سال گزر گئے، 400 سال گزر گئے، 700 سال گزر گئے، بتاؤ تمہاری خانقاہ کا رول کیا ہے؟ آس پاس کے علاقوں میں کتنی تم نے تبلیغ کی ہے؟ کتنوں کو نمازی بنایا ہے؟ کتنے شرابیوں کو جو ہے شراب سے بچایا ہے؟ کتنے زانیوں کو زنا سے بچایا ہے؟ کتنے قاتلوں کو قتل سے بچایا ہے؟ بتاؤ. ایک ایک خانقاہ والے سے جا کر کے انٹرویو ہونا چاہیے، اور یہ حق ہے، یہ اسلام نے حق دیا ہے، نہ صرف جمہوریت نے بلکہ ہر کوئی. اللہ نے تو ارشاد فرما دیا کوئی آگے نہ بڑھے. جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ رسولوں سے پوچھے گا، نبیوں سے پوچھے گا، کیا پوچھے گا؟ بتاؤ تم نے دین لوگوں تک صحیح طرح پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ تو ہماری آپ کا شمار ہے. ایک دن یہ بھی کھڑے ہوں گے مولانا توصیف جیسے مقتول بھی شہداء بھی ایک طرف کھڑے ہوں گے، اور ایک طرف یہ لمبے جبے قبے والے خانقاہ والے مدرسے والے اور یہ جو ہے محدث اور قاضی اور فلا فلا یہ بھی کھڑے ہوں گے جنہوں نے جہاد کو، اسلامی سیاست کو، اسلامی اتحاد کو جو ہے دین سے نکال کے پھینک دیا ہے اور جنت بانٹتے پھر رہے ہیں. ان کا یہ جرم ہی انہیں جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے.
میں کیا بات کہہ رہا تھا کہ جس بچے نے 15 سال دیے تم نے اس کو اتنا بھی نہیں سکھایا، جبکہ قرآن میں کیا اللہ کیا فرماتا ہے؟ یا ایھا النبی، توجہ کے ساتھ سماعت کیجئے گا، کون سی آیت ہے؟ توجہ کے ساتھ سماعت کریں، یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر جو ہے آیت نمبر 65، توجہ کے ساتھ سماعت، کتنی ترتیب سے بتائیے۔ یا ایھا النبی، اے ایمان والو، اے میرے نبی، ایمان والوں نے نبی سے خطاب ہے، اے مولویو، یہ کہنے والے بزدلو کہ اسلام صرف اخلاق کی تلوار سے پھیلا ہے، اگر اسلام صرف اخلاق کی تلوار سے پھیلا ہے تو میدان بدر میں میرے نبی کیوں پہنچے تھے؟ ذرا بتاؤ، سوال کا جواب۔ میدان احد میں میرے نبی کیوں پہنچے؟ حضرت خالد بن ولید کو سیف اللہ کا خطاب کیوں ملا؟ اے بزدلو، تقوی کی جھوٹی نمائش کرنے والے مولویوں، پیرو وائزوں، سنو یہ آیت، یا ایھا النبی، اے میرے نبی، اللہ کس سے خطاب فرما رہے ہیں؟ نبی سے کیا فرما رہا ہے؟ توجہ کے ساتھ سماعت کیجئے۔ حرض المؤمنین علی القتال، دشمن اسلام کو مٹانے میں لگ چکے ہیں، دشمن متحد ہو چکے ہیں کہ اسلام کا صفایا کر دیا جائے۔ اب ایسی حالت میں تم ایمان والوں کو دشمن اسلام سے ٹکرانے کے لیے، ٹکر لینے کے لیے ابھاریے، توجہ آپ کی، ظالموں کو چیلنج دینے کے لیے ابھاریے، ظالموں کے ظلم والے ہاتھ کو روکنے کے لیے ایمان والے کی ٹیم تیار کیجئے۔ ان اللہ یحب الذین آمنوا یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص۔ اللہ فرماتا ہے سورہ صف میں، ایک لفظ آیا صف کا ہے، پوری سورہ کا نام صف رکھ دیا میرے رب نے، آئے ہے کیا بات ہے، ایک لفظ ہے صرف صف کا اور پوری سورہ کا نام صف رکھ دیا گیا۔ صف مانے باطل سے ٹکرانے کے لیے، باطل کے ظلم کو توڑنے کے لیے، باطل کے ظلم کو روکنے کے لیے جو ایمان والے کی جو ٹیم کھڑی ہوتی ہے سینہ تان کر، صف و صف، اس صف کی بات ہو رہی ہے، مسجد والے صف کی بات نہیں ہو رہی، توجہ آپ کی۔ یا ایھا النبی، ہاں، حرض المؤمنین علی القتال، اسلام سب سے امن و شانتی کا مذہب ہے، اسلام کسی سے دشمنی کی اجازت، تم ہو، تمہارا دھرم ہے کہ مسلمانوں سے نفرت سکھاتا، مگر میرا مذہب ہر انسان سے محبت سکھاتا ہے۔ میرے نبی رحمت للعالمین ہے، سوائے ظالم کے، سوائے میرا مذہب ہر مذہب والے سے محبت سکھاتا ہے، میرا اسلام ہر انسان سے محبت سکھاتا ہے۔ اے نفرتوں کے تاجروں، اسلام کو بدنام کرنے والوں، تمہارا دھرم ہوگا جو تم نفرتیں بانٹ رہے ہو، مگر اسلام محبت سکھاتا ہے، لیکن ظالموں کے خلاف، سوائے ظالم کے، ظالم کو چھوڑ کر باقی اسلام ہر ایک سے محبت سکھاتا ہے۔ یہ ظالم کے تعلق سے ہے۔ کیا کہا گیا؟ اے ایمان، اے میرے نبی، جو لوگ اسلام کو ختم کرنا چاہتے ہیں، آپ مسلمانوں کو ان لوگوں کے خلاف سب و سب کر دیجئے۔ پھر کیا ہوگا؟ ہم کم ہیں، ہم اقلیت میں ہیں، ہم اقلیت میں ہیں، ہے نا؟ یہی تو ہے وہ فارمولہ سیاسی قیادت کا، جو مسلمانوں کو ہر موقع پر صبر کی بات کرتے ہیں، مسلمانوں کو جو ہے ہر موڑ پر بزدلی کا راستہ دکھاتے ہیں یہ الفاظ کے ذریعے سے کہ تم اقلیت میں ہو، ہے نا؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200۔ کیا کہا؟ اگر مسلمان 20 ہوں گے، کتنے؟ مگر 20 کیسے؟ دین پر ڈٹ جانے والے، دین سے ہٹ جانے والے نہیں، باطل کے خلاف سینہ سپر ہونے والے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص۔
اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو باطل کے خلاف سیسا پلائی دیوار بن کر سب بنا کر کے ڈٹ جاتے ہیں. کانہم بنیان اس طرح سے جیسے کہ ایک مضبوط کیا ہے دیوار ہے. اللہ ان سے محبت فرماتا ہے. تو اگر مسلمان کتنے ہوں گے؟ 20. مگر 20 کیسے؟ صبر کرنے والے. صبر کے تین پہلو، یہ بات یاد رکھنا. صبر کا پہلا مرحلہ ہے اللہ کے حکم پر عمل کرنے کے لیے بھی صبر کی ضرورت ہے. صبح کو بڑی میٹھی نیند آتی ہے، نماز فجر کے لیے اٹھنے کے لیے اپنے نفس پر صبر کرنے کی ضرورت ہے. جو صبر کرے گا وہی اٹھ پائے گا، جو صابر ہوگا. تو اللہ کے حکم پر عمل کرنے کے لیے بھی صبر کی ضرورت ہے. صبر کی دوسری کوالٹی کیا ہے؟ گناہوں سے بچنے کے لیے صبر کی ضرورت ہے. دل کہتا ہے یہ کر یہ کر یہ کر، زنا کر، یہ شراب پی، یہ فلاں فلاں فلاں، مگر وہ اپنے نفس کو روکتا ہے. یہ دوسرے مرحلے کا صبر ہے. اور تیسرا مرحلے کا صبر یہ ہے کہ جو کچھ تکلیفیں اور مصیبتیں آتی ہیں دشمنان اسلام کی طرف سے، جو بھی حالات، مظالم و مصائب مسلمانوں پر ڈالے جاتے ہیں، ڈھائے جاتے ہیں، ان پر صبر کرنا. تو یہاں کیا کر ایسے 20 کیسے 20 جو صبر کرنے والے ہوں. کیسے صبر کرنے والے؟ کہ جو اللہ کا حکم آیا تو اپنے نفس پر صبر کیا، برائیوں سے روکنے کی بات آئی تو صبر کیا. تیسرا کیا ہے؟ جب چاروں طرف سے مظالم ڈھائے گئے تو بھی انہوں نے صبر کیا، مگر دین کا راستہ نہیں چھوڑا. اس کو کہتے ہیں صبر. دین پر ڈٹ جانے کو تینوں مرحلوں میں. تو ایسے 20 یغلبوا مئتین، 200 پر غالب آئی. کتنوں پر؟ 200 پر. وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ یغلبوا الفا من الذین کفروا بانہم قوم لا یفقہون. اور اگر وہ 100 ہوں گے تو 1000 پر غالب آئے ان کافروں پر جو دین کو سمجھتے نہیں، دین کو سمجھے بغیر. اور آگے پوری کہانی ہے صاحب سے. آگے اللہ نے فرمایا فَيَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ صَابِرَةٌ یغلبوا. بہت آگے پورا چیپٹر اسی کا.